اسد اللہ موئلی کا درجہ عربی پنجم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور بعنوان نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، اس عنوان پر تقریر پیش فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے۔ ایسے انسان سے کیا غرض ہم کو جو میرا زخم بھر نہیں سکتا، ایسے انسان سے کیا غرض ہم کو جو میرا زخم بھر نہیں سکتا، ہو گئے متحد اگر ہم لوگ کوئی ہم کو ختم کر نہیں سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العظيم۔ وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ لائق صد احترام اساتذہ کرام اور معزز رفقا، آج جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور ہماری نگاہ جب اپنے اسلاف کی قربانیوں پر پڑتی ہے تو ہماری روحیں تڑپ اٹھتی ہیں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن لرز اٹھتا ہے، دل کانپنے اور دھڑکنے لگتا ہے، زبانیں گم اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، اس کی آزادی کی خاطر بحر ناآشنا ساحل میں کود پڑے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجھار تک جا پہنچے تھے اور بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا۔ آج ان کی جد و جہد اور قد و کاوش کو یکسر بھلا دیا جا رہا ہے۔ وہ ملک جس کی آزادی کے لیے شیخ الہند نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی، شیخ الاسلام نے پھانسی کے پھندوں کو چوما، دار پر مسکرائے، کالے پانی کی سیر کی، جزیرے کو آباد کیا، آج ان کی قربانیوں کو تاریخ کے اوراق سے مٹایا جا رہا ہے۔ وہ گلستان جس کے حصول کے لیے مسلمانوں نے خار گلشن کو چنا تھا، وہیں آج مقتل کی شکل میں تیار کھڑا ہے۔ وہ دھرتی جس پر مسلمانوں نے پانی کی طرح اپنا خون بہایا تھا، وہیں آج ظلم و ستم اور جور و جفا کا تختہ مشق بنی ہوئی ہے۔ یہی ملک آج ہمیں دھکے مار مار کر نکال رہا ہے، جنگ آزادی سے ہمارے نام و نشان کو مٹایا جا رہا ہے، ہماری تمام تر قربانیوں کا انکار کیا جا رہا ہے، گویا کہ ہمارا جنگ آزادی میں کوئی حصہ نہیں۔ دوستوں، اب اسی لیے بے ساختہ زبان سے نکل پڑتا ہے کہ اب کچھ نہ سمجھے یہ زمانہ ہمیں ورنہ، اب کچھ نہ سمجھے یہ زمانہ ہمیں ورنہ، تہذیب و تمدن کی بقا ہم سے ہوئی ہے۔ پھولوں کی جبینوں سے ٹپکتا ہے لہو کیوں، پھولوں کی جبینوں سے ٹپکتا ہے لہو کیوں، جب بھی کبھی کانٹوں کی ثنا ہم سے ہوئی ہے۔ ہم نے ہی تو سینچا تھا کبھی خون سے گلشن، ہم نے ہی تو سینچا تھا کبھی خون سے گلشن، کیوں بعد سحر آج خفا ہم سے ہوئی ہے۔ الغرض آزادی ہند کی کتاب کا ہر ورق مسلمانوں کی بے پناہ قربانیوں اور مسلسل جد و جہد کے نقوش سے بڑا ہے، جس کے بغیر تاریخ کا ہر صفحہ ادھورا، اس کا ہر باب نامکمل اور ہر عنوان فیکا ہے۔ نوجوانان ملت، آج کا حال اشکبار ہے، آہو پکار کر رہا ہے، چیخو پکار کی صدائیں دے رہا ہے، اپنی بیچارگی اور بے بسی اور مظلومیت پر ذرہ ذرہ ماتم کنا ہے۔ اٹھو تو صحیح دیکھو، بے قصور مسلمانوں کے خون اور بے کسی اور بے بسی سے مسلمانوں کے آنسوؤں کا سیلاب امڈ رہا ہے۔ ہندوستان کا گوشہ گوشہ بے گناہ مسلمانوں کے خون سے بھرا پڑا ہے، ان کی بہو بیٹیوں کی عصمت و عفت کے دامن تار تار ہے، مسلمانوں کی زندگی سسک رہی ہے، گلشن ہندی ان کے لیے ماتم کدا بنا ہوا ہے اور نفرت و تعصب کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ ہاں، یہ کیسی آزادی کہ مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں، ہماری عزت و آبرو پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، ہماری مساجد و مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہماری خانقاہ و مدارس پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، قربانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان
اسلام کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے. خدائی قانون، قرآنی دستور اور مسلم پرست اللہ اور وقفوں میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے. کئی ملک کی گدی پر بیٹھنے والی پارٹی اعلان کرتی ہے کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم ہندوستان میں مسلمانوں کو رہنے دے رہے ہیں. کہیں یوگی آب اگل کر مسلمانوں کے خلاف نفرت و تعصب کو شعلے بھڑکا رہا ہے. کہیں بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کر رہا ہے تو کہیں شیولنگ کے نام پر مسجد کو توڑا جا رہا ہے. کہیں مسلم بچوں کو وندے ماترم پڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. کہیں اشتعال انگیز نعروں اور دل آزار بیانوں کے ذریعے مسلمانوں کے جذبات اور احساسات سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. کہیں ان کے خون کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. اے میرے ہم نشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں. بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم. اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. وما علینا الا البلاغ.